السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے، بنگالی فوج کے سربراہ پہلی بار خطاب کریں گے۔ شیخ حسینہ آخری تقریر ریکارڈ کروانا چاہتی تھی، یہ سب کیوں نہ ہو سکا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کا ایک بہت بڑا جو پہلو ہے وہ ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان سے جوڑ کر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے جو یہاں کی خبریں ہیں بنگلہ دیش کی، یہ دیکھ لیں آپ، تو یہ جو خبر ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا، تو اس کو تو ایسے کہنا زیادتی ہے۔ مطلب شیخ حسینہ واجد کو اس سے استعفیٰ لے لیا گیا، فوج نے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا تھا، تو آنٹی جو ہے وہ 45 منٹ کے اندر ایسے بھاگ گئیں کہ جیسے 16 سال انہوں نے لوگوں پر مظالم ڈھانے والی وہ نہیں تھی، کوئی اور تھا۔ مطلب 45 منٹ پورے بھی نہیں ہوئے، وہاں وہ بھاگنا بھاون ہے جو آفیشل ریزیڈنس ہے ان کے وزیر اعظم کی، اس کے اندر لوگ داخل ہو گئے اور لوگوں نے ایسی کی تیسی کر دی، وہاں توڑ پھوڑ کی، اور حسینہ کی جو بہن ہے یہ دونوں بھاگے۔ بھاگنے کے لیے بھی ان کو باقاعدہ طور پر فوج نے سرکاری ہیلی کاپٹر، اپنا فوجی ہیلی کاپٹر دیا، اس کے ذریعے بھگایا گیا، ان کو نکالا بھی گیا۔ تو یہ جو ہے نا کہ حسینہ واجد استعفیٰ دے گئی، فوج نے نکال دیا۔ ایک تو میرا ٹیک یہ ہے کہ فوج ابھی تک وہاں پر جو مسلسل مظاہرے ہو رہے تھے، 300 سے زیادہ افراد جان سے گئے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو نقصان ہوا ہے وہ ڈالرز میں بھی اربوں میں ہے جو بنگلہ دیش کو نقصان ہوا ہے، لیکن جانی نقصان بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ 300 سے زیادہ لوگ گئے۔ اب اگر فوج کو یہ کرنا تھا تو فوج یہ کام پہلے کرتی، لیکن فوج نے بھی حسینہ واجد کو، چونکہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح جو ہے نا، سول ڈکٹیٹر کی طرح کام کر رہی تھی، 16 سال سے قابض تھی، خالدہ ضیاء دیگر مخالفین جیلوں کے اندر ڈالے ہوئے تھے، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، جان لی جا رہی تھی لوگوں کی، عوام پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ ایسی قانون سازی جس کے ذریعے اقتدار پر قابض رہا جا سکے، مینڈیٹ چوری کیا جائے، یہ سب کچھ حسینہ واجد نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ سب کچھ کیا تھا تو فوج نے کیا کیا ہے؟ اگر فوج کو کرنا تھا، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کرنا تھا، یا فوج ہم عوام کے ساتھ تھے، عوام کے ساتھ ہیں، خاک عوام کے ساتھ تھے، 16 سال آپ یہی سب کچھ کر رہے تھے اسی حسینہ واجد کے ساتھ مل کر۔ عوام نے مجبور کیا ہے، فوج نے حسینہ واجد کو مجبور نہیں کیا، عوام نے فوج کو مجبور کیا ہے، اور فوج نے پھر یہ کام کیا۔ فوج اسٹرانگ ہے بنگلہ دیش میں بھی، دنیا کے کسی اور ملک کی طرح۔ اسٹرانگ تو ہمارے یہاں بھی ہے، اسٹرانگ تو دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ہے۔ فوج اسٹرانگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، وہ قاضی حسین احمد صاحب ایک بار منصورہ واپس آئے، مشرف کے دن تھے، اور قاضی صاحب بڑے ناراض تھے، بڑے غصے میں تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں واپس آئے مشرف سے ملنے کے بعد؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی بندوقیں ہیں، جس کے پاس ہم سے زیادہ بندوقیں ہیں آئے اور آ کر لے لے اقتدار۔ یہ قاضی حسین احمد مرحوم جو ہیں، انہوں نے مشرف مرحوم کے بارے میں کہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ فوج تو ہر جگہ اسٹرانگ ہوگی نا، یہ جو اسٹرینتھ ہے، وہ کیا بڑا مشہور جملہ تھا کہ سیاستدانوں کو سیاست کی ABCD نہیں آتی، تو اس پہ بتایا گیا تھا کہ سیاستدان جب ABCD G تک پہنچتے ہیں تو GHQ ہو جاتا ہے، اچھا، تو آپ جو ہے وہ ABCD پوری بدل دیتے۔ تو یہ جو ہے کام ہمارے ہاں اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب بنگالی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے یہ اعلان کیا تھا، کوئی بھی مظاہرین اگر آپ کو باہر نظر آئیں تو آپ گولی چلا دیں، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا، بنگالی آرمی چیف کے سربراہ وقار الزمان نے، کہ بھائی ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے نہتے شہریوں پر گولی نہیں چلا سکتے۔ کیونکہ دیکھیے جو عوام کا موڈ تھا نا، اور جو احتجاج کا موڈ تھا، موڈ اور موڈ دونوں دیکھ لیے تھے، عقل ٹھکانے آ گئی تھی، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب جو ہے وہ ہم تک بھی آ سکتے ہیں۔ اب وہ جو جملہ ہے کہ جی ہمارے پاس اتنی بندوقیں ہیں، جس کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں آ جائے، تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بندوقیں ہیں، عوام کی تعداد کیا ہے؟ تو پھر وہ کیا تھا، میں آزاد ہوں کا گانا، جتنے بازو اتنے سر، گن لے دشمن دھیان سے۔ تو وہ جب وہ ہوتا ہے نا جی جان سے بازی کھیلنا، لوگ ڈر گئے، کیونکہ ایک تو مظالم مسلسل ڈھائے جا رہے تھے، پھر نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کے لیے محنت کر رہے ہیں،
اور وہاں پر آپ نے 30% کوٹا رکھا ہوا ہے 1971 والے فریڈم فائٹرز 1971 والے لوگوں کے لواحقین اور کے اس کے لیے. علاوہ جو کوٹا پورا بنتا ہے وہ 56% ہے 56%. جی تو باقی لوگ کیا مطلب بھٹے بھوننے آئیں؟ اس کے کیا بعد کریں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا جس میں اس کوٹا کو ختم کیا گیا 93 غالباً 7% پہ آ گئے ایونچولی. تو اب بھی وہ باقی ہے. چلیں 7% وہاں کے لوگوں کا فیصلہ ہے لیکن پھر کچھ کم ہوا. تو یہ جو شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے فوج نے نہیں کیا, عوام نے کیا ہے. عوام نے فوج کو مجبور کیا ہے. عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے دنیاوی طاقتوں میں. جی عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے ثابت کر دیا اور یہ بار بار ثابت ہوا. انہوں نے ابھی جو کیا نا جو انتہائی غیر جمہوری کام کہ عدالتوں کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا کل کا, اور اس کے بعد پھر کرفیو نافذ کر دیا, تعلیمی ادارے بند کر دیے, چھٹیوں کا اعلان کر دیا, تو اس کے بعد پھر کیا چلنا تھا؟ سول نافرمانی کی تحریک جنم لی. حسینہ بی بی جو ہیں وہ ایک تقریر ریکارڈ کرنا چاہتی تھیں, ان کو اس کا بھی موقع نہیں دیا گیا. آرمی چیف وہاں خطاب کرے گا, یہ لوگ بھاگ گئے, بلکہ ان کو محفوظ بھگایا گیا بھارت. اب تو یہ بھارت کو بھی ویسے دنیا بھر میں گالیاں پڑتی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر, مزید پڑیں گی کہ ایک ایسی لیڈر جو اپنے ملک میں انتہائی بڑی ڈکٹیٹر تھی. مودی کیا کر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے؟ یہی کیا نا مودی نے, اروند کیجریوال کو جیل میں, اس کو جیل میں, کانگریس کے اکاؤنٹس بند کرو, پیسہ روک لو, یہی سب کچھ کیا ہے. تو مودی نے وہاں کی فوج کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تو اب وہ اس کو پناہ دیں گے حسینہ واجد کو, تو دے لیں پناہ, اور گالیاں پڑیں گی, ٹھیک ہے. ایونچولی جا کے اس کا انجام برا ہونا ہے. اب ہمارے ہاں سے اس کا جو ایک کمپیریزن سچویشن کا نکالا جا رہا ہے. آپ دیکھیے حسینہ واجد کیا کر رہی تھی, غیر قانونی طور پر اقتدار میں تھی, ٹھیک ہے, مینڈیٹ چوری کے ساتھ اقتدار میں تھی, اقتدار کو دوام دینا چاہتی تھی. اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اس کی گرپ کے لیے اس نے قانون سازی کی تھی متنازع. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ لوگ جس طرح سے آئے, ان کے اپنے لوگوں نے بتا دیا, محمد زبیر نے بتا دیا, مفتاح اسماعیل نے بتا دیا, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتا دیا کہ باجوہ کے ساتھ مل کے آئے تھے. اور تو اور مولانا صاحب نے بتا دیا, مولانا صاحب نے بتا دیا, وہ جو جنرل فیض حمید والی بات ہوتی تھی, تو خواجہ اعظم نے یہ بھی بتا دیا کہ اپریل 2019 میں جنرل فیض حمید کہہ رہا تھا پنجاب لے لو, یہ بھی فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر جو 8 فروری کو ہوا, اس کے بعد آپ نے 8 فروری کو مزید انٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا حکومت نے, کہ جی اس جج پہ عدم اعتماد, یہ جج تعصب کر رہا ہے, اب ہم مینڈیٹ چوری کو بچانے کے لیے ریٹائرڈ ججز کے ٹرائیبیونل بنا دیں گے. یہ کام کیا. بالکل. پھر اس کے بعد اب آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں. جو کام وہاں ہوا تھا, مینڈیٹ چوری کرنا, فوج کی مدد سے اقتدار میں آنا, اور اس کے بعد اس اقتدار پہ بیٹھنا, فوج کو اپنے لیے استعمال کرنا, وہ کام یہاں پر شہباز سرکار نہیں کر رہی. وہاں پہ رضاکار دے کر کیا جا رہا تھا لوگوں کو گرفتار, 11,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہاں غدار کرا, رضاکار غدار ایک ہی بات ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے آپ دیکھیے کہ کتنے کوئی ورکرز کی بات ہو رہی ہے, 10 سے 11,000 ورکرز کی ہمارے یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں, وہ آپ نے جتنے مقدمات بنائے سارے فارغ ہو گئے, اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں تمام. 1 سال مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کا عمران خان صاحب نے مقابلہ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو حسینہ واجد نے کیا وہ ظلم تھا, یہاں جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے. کیا یہاں یہ انجام ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بحث ہو رہی ہے. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ, محمد مالک صاحب کل بھی کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا پنڈی کا فیصلہ ہے, عمران خان سے ڈیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب پاکستان تحریک انصاف والوں کا دعویٰ ہے کہ 90% عوام ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 90% نہیں ہوگا, یہ 80% ہوگا ووٹرز کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو کیا 20% جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے؟ وہ 20% پہ ڈیوائیڈ ہے. اس میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں تو نون لیگ سے بھی زیادہ ہیں. جو 17 سیٹوں کا الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے سورسز نے بتایا ہے, تو 17 سیٹیں نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی سیٹیں اس سے بھی زیادہ. اب اگر آپ یہ سب کچھ لے لیں تو یہ 20% بھی باقی سب میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو 80% ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 66 پوائنٹ سمتھنگ, 66.66. 80% پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. تو ان حالات میں کیسے ہوگا؟ دیکھیے, لوگوں کو غدار, عوام کو غدار, ووٹر کو غدار نہیں قرار دیا سکتا. اور اس کے علاوہ سیاستدانوں کو, عمران خان کو ابھی قاسم, دیکھیے میں تو کہتا ہوں سیاستدان جو ہے نا اس کی حیثیت چھوٹی ہے.
چیف جسٹس کی حیثیت چھوٹی ہے, آرمی چیف کی حیثیت چھوٹی ہے, وزیر اعظم کی حیثیت چھوٹی ہے. سب سے بڑی حیثیت کس کی ہے؟ عوام کی ہے, عوام کی, ایک عام آدمی کی, ایک عام شہری کی, عوام, ٹھیک ہے نا, ایک عام شہری کی ہے. یہ آئین, پوری کانسٹیٹیوشنل اسکیم, ہر چیز اس کے لیے ہے. صحیح ہے. تو اس کا کام ہوگا, اور اگر وہ فیصلہ کر لے گا تو کام ہو سکتا ہے. اب ہمارے ہاں جی جو تمام بحث ہے, اس تمام بحث میں سب سے بڑا پرابلم بنگلہ دیش میں فوج رول کرے گی ویسے؟ نئے سیٹ اپ پر ایک بحث ہے. اس نئے سیٹ اپ پر بحث میں میرا یہ خیال ہے کہ کچھ دن ملیں گے کہ ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے, اور اس میں ممکن ہے کہ فوج کچھ دن کے لیے موجود ہو, لیکن ہونا کیا چاہیے وہاں پر یہ نہ ہو کہ کوئی ڈکٹیٹر آ جائے اور وہ ڈکٹیٹر بیٹھ جائے. کرنل قذافی کی طرح تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے کرنل قذافی کی طرح, کیا یحییٰ خان کی طرح, اس کے بعد ایوب خان کی طرح, ضیاء الحق کی طرح, پرویز مشرف کی طرح, ٹھیک ہے نا, اور یا پھر اس کے بعد ہائیبرڈ ماڈل. تو یہ ختم کر کے عوام کو مینڈیٹ, عوام کا مینڈیٹ اس کو رول کرنے دیا جائے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.